السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم سرکار کی آمد سے قبل عرب کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ آج تیسری قسط ہم پیش کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ دین ابراہیم کا ام الاصول توحید خالص تھی۔ زمانہ کے امتداد اور جہالت کے شیوع سے یہ اصول اگرچہ شرک آلود ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تاہم بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انسان بت کے سامنے سر جھکائے۔ اس بنا پر بت پرستی کی برائی کا خیال بہت سے لوگوں کے دل میں آیا، لیکن اس کا تاریخی زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع ہوتا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلہ میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الحوریث، زید بن عمرو بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ یہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ورقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر امزاد تھے۔ زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ عبداللہ بن حجش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے۔ عثمان بن عبدالعزیٰ کے پوتے تھے۔ زید دین ابراہیم کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے، لیکن کسی سے تسلی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبہ سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زید ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس رسم کی مخالفت کی۔ جب کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا تو وہ جا کر اس لڑکی کو مانگ لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی۔ ورقہ اور عبداللہ بن حجش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اس زمانہ کے قریب امیہ بن ابی سلط نے، جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا، بت پرستی کی ممانعت کی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں زبیر بن بکار کی سند سے لکھا ہے کہ امیہ نے زمانہ جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی اور بت پرستی کو چھوڑ کر دین ابراہیم اختیار کر لیا تھا۔ امیہ کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگر اس کا بڑا حصہ جعلی ہے تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ غزوہ بدر تک زندہ رہا۔ عتبہ جو رئیس مکہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا تھا، امیہ کا ماموزاد بھائی تھا۔ امیہ نے اس کے قتل ہونے کی خبر سنی تو اس کو سخت صدمہ ہوا اور نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ غالباً اسی کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ شمائل میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ردیف تھے۔ انہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے 100 شعر پڑھے۔ ہر شعر کے ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے کہ اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ابن حشام نے بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی 4 ناموں کا لکھا ہے، لیکن تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدد اہل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی تھی۔ ایک شخص قیس بن نشیہ تھا جس کی نسبت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں خدا پرست ہو چکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مشرف با اسلام ہوا۔ یہ تھی ناظرین آج کی سرکار دو عالم کی سیرت کی چوتھی قسط۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اجازت دیجیے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ سمارٹ نیوز۔